بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو، آج کے ویلاگ میں جنرلی ستاروں کی بات کریں گے اور خان صاحب کے بارے میں ایک خاص خبر آئی کہ وہ اس وقت ڈیالہ جیل میں نہیں ہیں۔ دیکھیں دوستو، ذائچہ جو ہے، اس وقت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش میں اب جو اس وقت ستارے ہیں وہ بہت زیادہ تبدیلی کی سمت میں ہیں۔ کرنٹلی قمر جو ہے ان کے ذائچے کے جیل والے خانے میں بیٹھا ہوا ہے 17 درجے پہ برج عقرب میں۔ تو مجھے اس ذائچے کے حوالے سے نہیں لگتا کہ خان صاحب جیل سے کہیں اور گئے ہیں۔ البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے ملک میں اور جو سیارگان بتا رہے ہیں، یہ دونوں ایک الگ قسم کی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ سے ذائچے کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جو عطارد ہے وہ ریورس ہے اور مشتری بھی ریورس ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں ہیں۔ میں نے اسی حوالے سے عرض کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اسٹرانگ نقطہ نظر رکھے گی اور یہ سمت میں باتیں انشاءاللہ جائیں گی، کیونکہ یہ دونوں ذائچے ریورس حالت میں بھی حالت قرآن میں پڑھے جا رہے ہیں۔ جب ہم دوستو عدلیہ کی بات کرتے ہیں، دراصل ہم ملک میں انصاف والے ستارے کو دیکھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں، کسی بھی ملک کے ذائچے میں، اس کے ذائچے کا جو 9واں خانہ ہوتا ہے، 9th ہاؤس، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کا کیا صورتحال ہے۔ اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہو کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی کیسی ہے، تو ہم ذائچے کے 9ویں خانے کو پڑھیں گے۔ یہاں پہ ذائچے میں دوستو جو مشتری ہے، میں نے عرض کیا ریورس ہے اور وہ برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر کو 7ویں نظر وہاں سے ناظر ہے، لیکن وہاں پہ اس کا حاکم ستارہ ان کے اس عدلیہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا یہ دونوں ستارے اکٹھے ہیں۔ اگر ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے تو علم یہ کہتا ہے کہ عدلیہ ایک بات پہ اکٹھی نہیں ہوگی، بلکہ باتیں الگ الگ ہوں گی۔ لیکن جو ویژن آئے گا، جو زیادہ ججوں کا نظریہ آئے گا، وہ اسٹرانگ نظریہ سامنے آئے گا۔ اور میں نے آپ سے ذائچے کے حوالے سے بات کی تھی دوستوں کہ دنیا میں یہ جو ستارے بڑے ہیں یہ تبدیلی لاتے ہیں، یہ یہاں ایکٹیو ہو گئے۔ اب یہ یہاں ایکٹیو ہوئے، صورتحال تبدیلی کی سمت میں ہے، پرانی والی کوئی بات نہیں رہ جانی۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب میں اللہ کے حکم سے یہ جو باتیں کر رہا ہوں، جو مجھے اندازہ ہیں، میری کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسے ہی ہوا جو میں بیان کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ ستارے کدھر تھے، کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، کدھر گئی۔ ذائچے میں دوستو یہ جو صورتحال ہے ستاروں کی پاکستان کے حوالے سے، میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا جو ستارہ مریخ ہے وہ برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے اور تالے میں شمس کو ناظر ہے، مطلب پاکستان کے حال کے خانے کا پہلا ستارہ ذائچے کے 9ویں خانے کو ناظر ہے۔ اور ذائچے کا 9واں خانہ میں نے عرض کیا کہ عدلیہ سے، عدالت سے، ان چیزوں سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اب جو میرا ایک اندازہ ہے کہ اس موجودہ حالات میں عدلیہ آہستہ آہستہ اپنی باتیں تبدیل کرے گی اور بہتر کرے گی، کیونکہ ذائچے میں جو پلوٹو کا مقام ہے دوستو، یہاں میں نے متعدد دفعہ عرض کیا کہ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے۔ اب جو دھوکے اور فراڈ والی بات میں نے عرض کی تھی کہ وہ نیپچون بیٹھا ہوا ہے زحل کے ساتھ، تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کے سگے بھائی نے وہاں سے بلوا کے وزیر اعظم نہیں بننے دیا، وزیر اعظم خود بن گیا۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے دھوکے اور فراڈ کی انوالو ہونے میں۔ ویسے بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام 47 کی حکومت ہے بیٹھی ہوئی، جن کو زبردستی جتوا کے بٹھایا گیا ہے۔ اب یہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے، اس ذائچے میں جو ہر بندے کا، ہر فرد کا جو ذائچہ ہوتا ہے، اس کے ذائچے کا تیسرا خانہ اس کے ہمسایہ ممالک کا ہوتا ہے، ہمسایوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک کے حوالے سے تیسرا خانہ اس کے قریبی ہمسایوں کا ہوتا ہے۔ اس میں وہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ پاکستان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور 17 درجے پہ ریورس ہے۔
اور مجھے یہاں سے یہ نظر آتا ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ چیزیں اب بالکل تبدیل ہو جائیں گی، اور جو چیزیں تبدیل ہوں گی اس میں عدلیہ کو اپنا مقام، اپنی جگہ حاصل کرنا پڑے گی۔ تو میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ جو اب سبق انہیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ انہوں نے پہلے نہیں پڑھا تھا۔ پہلے صورتحال کچھ اور تھی، اب صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے۔ تو آنے والے وقت میں جو ہی اب قمر جو ہے 17 درجے پہ ہے، آج شام 29 تاریخ ہے، اور آج جو چاند ہے وہ 17 درجے پہ برج اکرم میں موجود ہے۔ اب یہ 13 درجے اور یہاں گزارے گا، پھر یہ غروب ہو جائے گا سورج کے بالکل پیچھے۔ جو خان صاحب کا پہلا خانہ ہے وہاں یہ جا کے غروب ہوگا۔ تو ابھی صورتحال خان صاحب کے لیے تھوڑی کمزور ذرا سی ہے، لیکن جو ہی یہ قمر برج قوس میں پہنچ جائے گا تو یہ حبوط کے خانے سے نکل جائے گا۔ اب جو عطارد ریورس ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب عطارد ریورس ہوگا تو عجیب و غریب خبریں بھی آئیں گی۔ وہ خبریں آنے کی سمت میں بھی باتیں جا رہی ہیں، لیکن اس ملک میں جو نیپچون کا مقام ہے وہ ایک دھوکے اور فراڈ کی سمت میں ہے۔ ابھی دوستو یہاں پہ یہ خبریں گرم ہیں کہ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کی باتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں چل رہی ہیں دوستو، یہ حقیقی معنوں میں آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ عمران خان کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارے سٹرونگ ہیں وہ اس وقت اور سٹرونگ ہو رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں۔ اب جو میں نے عرض کیا تھا ماضی میں متعدد دفعہ عرض کیا کہ ایک نالائق ترین وزیر اعظم پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے جس میں ستارے بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم وہ بڑا نالائق ہے۔ آپ کی 2 دن کی آپ اس کی باتیں اٹھا کے دیکھ لیں، عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی عقل شعور کا یہ بندہ مالک ہے۔ جو میں کہتا رہا کہ دنیا کے نالائق ترین آدمی یہاں وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اب اس کی نالائقی اس کا ثبوت لے کے آئے گی، کیونکہ اب عطارد جو ہے یہ 21 درجے پہ ہے، اور اس نے تھوڑا سا اور پیچھے جانا ہے، اور مشتری بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، اور زحل جو ہے وہ آگے آنے کی سمت میں، اگلے درجے کی سمت میں جا رہا ہے۔ جو زحل آگے جانے کی سمت میں ہے اور مشتری ریورس ہو رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، تو ان کی آپس میں جو صورتحال ہے وہ نیگیٹو ہونے کی سمت میں ہے۔ تو یہ جو دونوں ستارے آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ صورتحال اس موجودہ وزیر اعظم کے لیے مشکلات لائے گی، شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات لائے گی، اور یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہ عنقریب وقت آنے والا ہے۔ ذائچے میں جو ہی یہ ابھی بھی 12 درجے کچھ دقیقے پہ ہے، ابھی اس نے 1 درجہ پورا طے نہیں کیا، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اب آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوگا، اور جیسے جیسے اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوگا یہ واپسی کی سمت میں اپنا سفر زیادہ تیزی سے طے کرے گا، اور جتنا یہ سفر آگے کو آئے گا مشتری اتنا ریورس آئے گا، عطارد بھی ریورس آئے گا، تو ان تمام ستاروں کی آپس میں نحس نظر ہونے لگی۔ تو یہ نحس نظر جو اب بڑھتی جائے گی آنے والے وقت میں، یہ موجودہ حکومت کے لیے مشکلات لائے گی۔ جو انہوں نے کیا، انہوں نے بیج تو بو دی ہیں، پودا اگ رہا ہے دن بدن۔ تو یہ جو پودا اگ رہا ہے یہ آگے سے آگے جا رہا ہے، آگے سے آگے جا رہا ہے، آگے سے آگے جا رہا ہے۔ صورتحال ان کے لیے مشکلات لائیں گی، اور میں نے عرض کروں آپ کو کہ ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں جو ستارے اب نیگیٹو ہونے لگے ہیں اس میں سورج ہے، عطارد ہے، زحل ہے اور مشتری ہے۔ اب میں سورج کا ذکر کرتا چلوں کہ سورج اس وقت 8ویں درجے پہ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور سورج کی نحس نظر جو ہے وہ زحل کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ اب جو یہ نحس نظر شروع ہو چکی ہے، یہ ان کو اور مشکلات کی سمت میں دھکیلے گی، اور مشکلات ان کی سمت میں آتی جائیں گی۔ آج اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو آج اس حکومت کی مشکلات کا پہلا دن ہے۔
آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں اب ان کے خلاف ایک آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اب آنے والا وقت مشکلات ان کے لیے زیادہ لائے گا. جو میں نے اپنی پریڈکشن کی ہے میں ابھی تک اس پہ قائم ہوں. دوستو، ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اب مشکلات دیکھیں گے اور ان کی مشکلات آنے والے وقت میں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی. اب کم ہونے کا نام نہیں لیں گی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ذائچے کا وہ قانون اب اپلائی ہوگا جس میں ہر طرف سے شکنجہ ان کی طرف سخت ہوتا جائے گا. اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو دباؤ ہے، وہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا. اور یہ ہر آنے والا دن یہ دباؤ اس حکومت کو فیس کرنا پڑے گا. اور ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کا بھی میں آپ سے بات عرض کرتا چلوں کہ اب 5 دسمبر سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ستارے آ رہے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یہاں وہ صورتحال ہونی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں، اس نے تو کہا کہ میرے ہاتھ میں سونا ہے، لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں ریت تھی. اور جو ہی تھوڑا سا اس کا ہاتھ ڈھیلا ہونا ہے 5 دسمبر 2024 سے، تو ریت نیچے گرنا شروع ہو جانی ہے، پھر اس کی مٹھی میں کچھ نہیں رہ جانا. تو ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ اب حکومت جو ہے، ان کی جو حکومت کی جو طاقت ہے وہ ریت کی طرح ان کی مٹھی سے نکلنے لگی ہے. مشکلات کے دروازے ان کے لیے کھلنے لگے ہیں. چند دنوں میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، کیونکہ اب ذائچہ ان کا حکومت کا سب سے زیادہ نیگیٹو ہو چکا ہے. تو کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں فردر اسپیکٹس میں بات کریں گے کہ کل کے ستارے کیا بتاتے ہیں جب چاند غروب ہوگا برج قوس میں.